ناکہ بندی سڑک پر تو کی جا سکتی ہے، مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% آئل گزرتا ہو اسی پر ناکہ بندی ہو جائے؟ ایران نے آبنائے ہرمز سے متعلق نیا نظام متعارف کرانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وہ جنگی ہٹ جانے کے حصول کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے لیے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے بطور آلہ استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کو آبی راستے سے کوئی مالی فوائد ملے ہوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز نے حالیہ جنگ میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے تو ذرا سا تاریخ میں جھانکیں۔ ایک نہر ایسی بھی ہے جس نے 70 سال پہلے برطانیہ اور فرانس جیسی عالمی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہسٹورینز آبنائے ہرمز میں کشمکش کو سوئس کرائسس سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں، جس میں مصر نے برطانیہ اور فرانس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ 1956 میں مصری صدر جمال عبد الناصر نے جب سوئس کینال کو ریاستی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا تو یورپ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا، مگر امریکہ، سوویت یونین اور اقوام متحدہ کے پریشر میں اس جنگ کو صرف 9 دن میں ہی روکنا پڑ گیا تھا۔ مصر میں نیشنلائز ہونے سے پہلے اس نہر کی ملکیت زیادہ تر برطانوی فرانسیسی کمپنی سوئس سوسائٹی کے پاس تھی۔ اس وقت کے مصری صدر جمال عبد الناصر کے فیصلے کے بعد اور جنگ سے پہلے برطانیہ اور فرانس نے انہیں مذاکرات کے ذریعے اس اقدام سے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن 1957 میں مصر کو اس سوئس کینال کا کنٹرول مل گیا تھا، جس نے برطانیہ کی ایک سپر پاور کی حیثیت سے پوزیشن کمزور کر دی۔ نہر سوئس یا سوئس کینال مصر کے ذریعے بحر احمر اور بحر روم کو جوڑتا ہے۔ یہ کینال تقریباً 163 کلومیٹر طویل ہے اور اس کی مدد سے براہ راست مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان سفر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب نہر سوئس سے دنیا بھر کا 12% سے زائد تیل گزرتا ہے، جس کی کمائی مصر کو ملتی ہے، تو آبنائے ہرمز سے تیل گزارنے کے لیے ایران جو معاوضہ وصول کرنا چاہ رہا ہے اس پر اعتراضات کیوں ہیں؟ دراصل بین الاقوامی سمندری قوانین کے تحت قدرتی آبی گزرگاہوں اور مصنوعی نہروں کے قواعد مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصر نہر سوئس پر فیس لے سکتا ہے، لیکن ایران کا آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اس راستے پر گزرنے والے جہازوں سے فیس لینے کا اختیار دیا جائے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران فی بیرل تیل پر تقریباً $1 فیس عائد کرنے کی تجویز دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت قائم کنونشن کے مطابق کسی بھی ملک کو قدرتی آبنائے سے گزرنے پر محض اجازت کی بنیاد پر فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ مخصوص خدمات جیسے پائلٹنگ یا ٹگ بوٹ کے عوض محدود چارجز لیے جا سکتے ہیں۔ ادھر سنگاپور نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے محفوظ گزر کے لیے کسی بھی قسم کے مذاکرات یا ٹول ٹیکس ادا کرنے کو مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہوگا۔ ادھر سنگاپور کے مطابق بین الاقوامی سمندری راستوں سے گزرنا ایک بنیادی حق ہے، نہ کہ کسی ریاست کو دی جانے والی رعایت یا کوئی اجازت۔ آبنائے سنگاپور، آبنائے ہرمز، آبنائے ملاکا اور پاناما کینال جیسے اہم عالمی آبی راستے بین الاقوامی نیگوشیشن کے لیے مخصوص ہیں، جہاں آزادانہ آمد و رفت پر ہر ملک کا حق ہے۔ یعنی قدرتی راستے پر ٹول ٹیکس نہیں لگتا، جبکہ انسانی تخلیق پر ہے۔ نہر سوئس قدرتی نہیں بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اسی لیے یہاں فیس لینا قانونی ہے۔ اب جو کہ آبنائے ہرمز قدرتی آبی راستہ ہے، لہٰذا ایران کا ٹیکس لینا کچھ جچتا نہیں۔